قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد میرے انتہائی واجب الکرام علماء ذی وقار، طلباء کرام، سامعین کرام قدر، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ سب کو معلوم ہے یہاں ہمارے بھائی محمد اذان سعید صاحب کے گھر ان کے والد گرامی جناب محمد خوش نصیب رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے لیے زیر اہتمام انجمن غلامان غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ماہانہ درس قرآن ترتیب کے ساتھ تسلسل کے ساتھ ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے قرآن پاک کا آغاز ابتدا سے کیا، ہر مہینے 2-4 آیتیں تا وقت مناسب جو ہو سکتا ہے وہ پورا درس آن دی ریکارڈ ہے، اور یہاں پر بظاہراً تعداد تھوڑی ہے، اس گھر کے اوپر ہماری مائیں بہنیں اور بچے بچیاں اس محفل پاک کو براہ راست سنتی ہیں، اور بالخصوص اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہزاروں افراد اس درس قرآن کو براہ راست سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمان ہیں، ہم جانتے ہیں دنیا و ما فیہا ہر چیز کا علم قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے۔ دنیا کے اندر جس چیز کا وجود ہے اس چیز کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے، اور اس کے بعد آج جن آیات ربانیہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس سے پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ ذات جس نے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا کیا چیز؟ ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی ہے زمین میں سارے کا سارا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، آسمان و زمین ہو، زمینوں پر جتنی اشیاء موجود ہیں، لکم میں لام منفیت کا ہے، اور اس کا مفاد اور معنی یہ بنتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں
ان تمام چیزوں کو ہم نے اپنی مخلوق کے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک کو ان تمام تر چیزوں سے کوئی بھی نفع حاصل نہیں ہوتا۔ نفع کس کو ہوتا ہے؟ نفع اللہ رب العزت کی مخلوق کو حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا ہم نے جو کچھ بھی پیدا کیا وہ تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا، اور بذات خود تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے نہیں انسانوں کو پیدا کیا نہ جنوں کو پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت کریمہ جو سابقہ ہے، اس نے یہ بتایا کہ رب ذوالجلال نے فرمایا دنیا کے اندر جتنی بھی اشیاء ہیں، ما فی الارض، یہ ما عربی لغت کے اندر عموم کے لیے آتا ہے، یعنی جو بھی اشیاء ہیں وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں، اور ان کی غرض و غایت سے انسان نفع اٹھاتا ہے۔ رب ذوالجلال منفعت سے پاک ہے، اللہ رب العزت غرض و غایت سے پاک ہے، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس نے سب کچھ دنیا کے اندر جتنی بھی اشیاء ہیں وہ سب اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں، اس کی منفعت کے لیے پیدا کی ہیں۔ لیکن فرمایا اے انسانو، ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تمہیں میں نے فقط اپنی ذات کے لیے پیدا کیا ہے۔ رب ذوالجلال نے آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، آج ہم نے یہاں سے درس دینا ہے۔ فرمایا رب ذوالجلال نے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کریں اس وقت کو، کس وقت کو؟ جس وقت قال ربک، تیرے رب نے کہا، للملائکۃ، واسطے ملائکہ کے، کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالو، آگے سے انہوں نے جواب دیا اتجعل فیہا، اے باری تعالیٰ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے، من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد کریں گے، ویسفک الدماء، اور خون ریزی کریں گے، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری خوبی بیان کرنے کے لیے، تیری پاکی کو بیان کرنے کے لیے ہم موجود ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ رب العزت نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہاں تک میں مختصر وقت کے اندر تھوڑی تفصیل بیان کر کے پھر آگے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے دیکھیں رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا کہ محبوب اس وقت کو یاد کریں جس وقت تیرے رب نے یہ کہا، ربو کا، رب ذوالجلال نے اپنی نسبت اپنے محبوب کی طرف فرمائی۔ اللہ اکبر، یا صلی اللہ علیہ وسلم، بات سمجھ میں آئی؟ رب صرف نبی علیہ السلام کا تو رب نہیں ہے نا، رب تو ساری کائنات کا رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے۔ اللہ کسی کی طرف بھی نسبت نہ کرتا، صرف یہ کہتا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن رب نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا قَالَ رَبُّكَ، محبوب تیرے رب نے یہ کہا ہے۔ اس طرح محبت کی بات ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے علماء نے مثالیں پیش کی ہے۔ فرمایا انسان جب گھر میں بیٹھتا ہے نا، اپنی وراثت کا، اپنی جائیداد کا ذکر کر کے اپنی اولاد کو بتاتا ہے بیٹا تمہارے باپ نے یہ تمہارے لیے کیا ہے، تیرے باپ نے یہ جائیداد بنائی ہے، تیرے باپ نے یہ محنت اور مشقت کر کے تیرے لیے کیا ہے، تیرے باپ نے یہ کیا ہے۔ تو یہاں اظہار محبت ہے، محبت کا اظہار کرنا۔ رب تو ساری کائنات کا رب ہے، لیکن رب جب اپنی نسبت کرتا ہے فرماتا ربو کا، محبوب تیرے رب نے ایسی بات کی ہے، رب سب کا ہے۔ فرمایا رب بھی فرماتا ہے محبوب رب تو میں سب کا ہوں، لیکن جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں تیرا رب ہوں مجھے بھی خوشی ہوتی ہے کہ میں محبوب کا رب ہوں۔ رب سب کا ہے، لیکن فرمایا کیا؟ کس سے؟ للملائکۃ، ملائکہ سے کہا، مشورہ لیا۔ اب یہ بات قابل توجہ ہے،
رب نے جب مشورہ لیا کس بات کا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ یہ بات یاد رکھنا، اس بات کو، یہ نقطہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ اہل علم کی نظر کرتا ہوں، اہل علم جانتے ہیں ایک لفظ ہوتا ہے خالقن کہ میں پیدا کرنے والا ہوں، اور ایک ہوتا ہے جاعل میں بنانے والا ہوں۔ عربی لغت کے اعتبار سے علماء نے لکھا کہ خلق میں اور جعل میں، یعنی خالق اور جاعل میں فرق ہوتا ہے۔ اور وہ فرق کیا ہے؟ علماء جانتے کہ جب کسی محسوس مبصر چیز کو پیدا کیا جائے اس کے پیدا کرنے کا نام خلق ہوتا ہے، اور جب وہ چیز محسوس مبصر نہ ہو، باطنی اوصاف کو پیدا کیا جائے، اس پیدائش کے وقت اللہ رب العزت لفظ جعل فرماتا ہے۔ اب جیسے اس کی مثال رب ذوالجلال فرماتا ہے خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اللہ فرماتا ہے آسمانوں کو، زمینوں کو پیدا کیا، اور اس کے اندر جو اندھیرے اور روشنیاں ہیں ان کو بھی اس نے پیدا کیا۔ لیکن آسمان و زمین ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن وہ ظلمات، وہ نور، وہ اندھیرا، وہ گمراہی وہ نظر نہیں آتی۔ تو جو چیز نظر نہ آئے اس کو جب پیدائش کا ذکر کیا جائے تو لفظ جعل کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، اور جو چیز نظر آتی ہو، آسمان بھی نظر آتا ہے، زمین بھی نظر آتی ہے، جب ایسی چیزوں کو پیدا کیا جائے تو اللہ پاک اس کے لیے لفظ خالق کا استعمال فرماتا ہے۔ اب یہاں انی جاعل فرمایا، اس کا معنی یہ تھا یعنی کہ وہ جو آگے سے فرشتے دیکھ کر اعتراض کر رہے تھے، وہ آدم علیہ السلام کی جسمانیت کو دیکھ کر، اس کی تخلیق کو دیکھ کر وہ اعتراض کر رہے تھے۔ رب نے فرمایا میں نے انی خالق کہاں کہا، انی جاعل کی بات ہے، تم ظاہر کو دیکھ رہے ہو، میں آدم علیہ السلام کے باطنی کمالات کو دیکھ رہا ہوں، باطنی اوصاف کو دیکھ رہا ہوں۔ ظاہر کو دیکھو، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کا وجود بھی بنایا، وجود ظاہر ہے جو نظر آتا ہے، اس کے لیے بھی فرمایا انی خالق بشرا من طین، خالقون کا لفظ استعمال کیا اس لیے کہ ظاہر وجود وہ نظر آتا ہے، جو نظر آئے اس کے لیے لفظ خالقون استعمال کیا جاتا ہے، اور جو چیز نظر نہیں آتی اس کے لیے جاعلون کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ فرشتوں نے یہ کہا کہ اے باری تعالی اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری تسبیح کرنے کے لیے ہے۔ ایک ہوتا ہے تسبیح کرنا اور ایک ہے وَنُقَدِّسُ، تیری پاکی کو بیان کرنا۔ ان دونوں لفظوں میں بھی فرق ہوتا ہے، ایک تقدیس ہے اور ایک نُسَبِّحُ تسبیح ہے۔ تسبیح کا مطلب یہ ہوتا ہے عیبوں کو پاک کرنا، کسی شے کو عیبوں سے پاک کرنا، اس کی پاکی کو بیان کرنا کہ اس شے کے اندر عیب نہیں ہے۔ اور تقدیس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے اندر کمالات کو ثابت کرنا۔ فرشتوں نے کہا کہ باری تعالی ہم تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں اور تیرے لیے خوبیاں بھی ثابت کرنے کے لیے ہیں، تو جب ہم ہیں تو مولا کریم ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے جو خون ریزی کریں گے، فساد کریں گے، جھگڑا کریں گے، قتال کریں گے۔ رب نے آگے سے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتو تم آدم علیہ السلام کے ظاہر کو دیکھ رہے ہو، تم اس کے جسم کو دیکھ رہے ہو، میں اس کے باطنی کمالات کو دیکھ رہا ہوں، تم ان کے وجود کو دیکھ رہا ہو، اور تمہیں پتہ ہے اس کے ظاہر وجود کے بارے بتقاضا بشریت ان کے اندر جھگڑا بھی ہوگا، فساد بھی ہوگا، لڑائی بھی ہوگی، یہ ٹھیک ہے، لیکن اے فرشتو تمہیں تو میں نے نور علی نور پیدا کیا ہے، تمہارے اندر تو جھگڑا بھی نہیں ہے، تمہارے اندر فساد بھی نہیں ہے، تمہارے اندر شہوت بھی نہیں ہے، تمہارے اندر غصہ بھی نہیں ہے، تم تو میری پاکی بیان کر رہے ہو، میری خوبی بیان کر رہے ہو۔ ایک ایسی مخلوق پیدا کروں گا جو شہوت بھی ہوگی، غصہ بھی ہوگا، مال و دولت بھی ہوگی، تم کماتے نہیں ہو، محنت نہیں کرتے، ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں جن کے سامنے مطمع نظر مال و دولت بھی ہوگا، نوکری بھی ہوگی، رزق بھی ہوگا، لیکن سب کو چھوڑ کر
جب کلمہ اذان ان کے کانوں میں جائے گا سب چیزوں کو لات مار کے چھوڑ کر وہ میری بارگاہ میں سجدہ سجود کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں گے۔ اے فرشتو، نہ تو تمہارے اندر شہوت ہے، نہ تمہارے اندر غصہ رکھا ہے، نہ تمہارے لیے اولاد ہے، نہ تمہاری شادی بیاہ ہے، اور نہ تم مال و دولت کماتے ہو۔ ایک ایسی مخلوق آئے گی جو ان تمام تر چیزوں کے اندر مستغرق بھی ہوگی اور مصروف بھی ہوگی، لیکن اس کے باوجود جب میرا کلمہ اذان کا کلمہ ان کے کانوں پہ جائے گا ہر چیز کو ٹھو کر وہ سیدھا میرے گھر میں آئیں گے، اپنی پیشانی میرے سر کے سامنے جھکائیں گے، اور ان سے گناہ بھی ہوگا، ان سے خطائیں بھی ہوں گی، میں جانتا ہوں، میں مانتا ہوں ان سے گناہ بھی ہوگا، لیکن یہ تو ہے جب ان سے گناہ ہوگا، ان سے خطا ہوگا، میں ان کے گناہوں کو چھپاؤں گا، میری صفت ستاری کا ظہور ہوگا، اور پھر جب ان کے گناہ بڑھ جائیں گے وہ مجھ سے معافی مانگیں گے، توبہ اور استغفار کریں گے، میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میری شان غفاری کا ظہور ہوگا۔ میں نے اپنی شان ستاری بھی دکھانی ہے، اپنی شان غفاری بھی دکھانی ہے، میں علام الغیوب بھی ہوں، میں ستار العیوب بھی ہوں، میں غفار الذنوب بھی ہوں۔ تمہیں تو گناہوں سے پاک پیدا کیا ہے، تم تو عیب والے بھی نہیں ہو، تمہارے عیب کہاں چھپاؤں، تم تو عیب والے نہیں ہو، تم گناہگار نہیں ہو۔ میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کروں گا جن کے ظاہر پر تمہارا اعتراض ہوگا، لیکن ان کے باطن اوصاف اور کمالات سب سے بڑے کمالات ہی ہوں گے کہ ان کے اندر ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، ایسی ایسی مخلوق پیدا ہوگی کہ وہ بیٹھ کر ایسی ایسی عبادت کریں گے، ایسی ایسی ریاضت کریں گے، ایسی ایسی بندگی کریں گے کہ اب بیٹھ کر بندہ ایک ہوگا، بیٹھ کر اپنی عبادت کے ذریعے سے پھر وہ جب دعا مانگے گا میں اس کی دعاؤں کی برکت سے ہزاروں گناہگاروں کے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے سب سے پیاری بات یہ ہے، میں کل بچوں کو بتا رہا تھا، ہمارے بچے یہاں درس کے لیے آتے ہیں، کل بھی یہ بات سنائی میں نے کہا کل درس قرآن کے اندر سنائیں گے۔ اصل بات یہ ہے اللہ رب العزت نے ملائکہ سے مشورہ لیا، مشورہ لینے کا محتاج نہیں ہے، مشورہ لینے کا محتاج نہیں ہے، لیکن مشورہ لے کر بھی بتا دیا کہ مشورہ لینا بھی سنت الہی کے اندر شامل ہو جائے، مشورہ لینا یہ سنت الہیہ کے اندر شامل ہو جائے۔ اور اللہ پاک نے فرشتوں سے مشورہ لیا، کتنے فرشتوں سے مشورہ لیا؟ بعض کہتے ہیں جو زمین پر فرشتے ہیں نا ان سے، بعض فرماتے نہیں للملائکہ، یہ جمع کا لفظ ہے، اور اس کا معنی یہ کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی فرشتے ہیں اللہ پاک نے سب سے مشورہ لیا، اور سب نے مشورے میں یہ کہا۔ اب بات میں آپ کو بتانے والا ہوں، یہ علمی بات ہے، علمی نکتہ ہے، اور معلوماتی بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے تفسیر کے اندر پڑھا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی نے تفسیر روح البیان کے اندر لکھا، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، اندازہ تو خیر نہیں ہے، یعنی کسی کو پتہ تو نہیں ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، لیکن ایک اندازہ تو فرمایا کہ یہ دیکھیں آپ فقط انسان اور جنات کا تقابل کریں، تعداد کے اعتبار سے انسان زیادہ ہیں یا جنات زیادہ ہیں؟ بظاہر انسان زیادہ لگتے ہیں، جنات کم ہیں، فرمایا نہیں، تفاسیر کے اندر موجود ہے انسان جنات کے مقابلے میں 10واں حصہ ہے، انسان جنات کے مقابلے میں 10واں حصہ ہے۔ اور پھر انسانوں کو اور جنات سب کو ملایا جائے، یہ دنیا میں چلنے پھرنے والے جو جانور ہیں، یہ ان جانور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ یہ انسان اور جنات اس کے مقابلے میں 10واں حصہ ہے۔ اور پھر یہ انسان جنات اور جانوروں کو ملا کر یہ جو اوپر اڑنے والے پرندے ہیں ان کے مقابلے میں یہ مخلوق پھر 10واں حصہ بنتے ہیں۔ اور پھر ان جانوروں کو ملائیں، اور جانوروں کو، انسانوں کو، پرندوں کو، سب کو ملا کر جو آبی جانور ہیں، سمندروں میں رہنے والے ہیں، وہ اتنی زیادہ تعداد ہے، یہ ساری مخلوق اس کے مقابلے میں 10واں حصہ ہے۔ اور اس ساری مخلوق کو ملایا جائے، اور پھر ان جانوروں کو، مچھلیوں کو اور آبی سارے جانوروں کو ملایا جائے، فقط روئے زمین پر رہنے والے جو فرشتے ہیں، آسمانوں کی بات نہیں ہے، فقط روئے زمین پر رہنے والے جو فرشتے ہیں، یہ ساری مخلوق ان فرشتوں کے مقابلے میں 10واں حصہ ہے۔ اور پھر اس مخلوق کو ملایا جائے، زمینی فرشتوں کو بھی ملایا جائے، ان تمام فرشتوں کو اور جانوروں کو، انسانوں کو، جنات کو جمع کیا جائے، فرمایا آسمان اول پر رہنے والے جو فرشتے ہیں یہ ساری مخلوق اس کا 10واں حصہ ہے۔ اور پھر
جو پہلے آسمان پر ہے ان کو اس مخلوق کے ساتھ ملا کر دوسرے آسمان کے ساتھ تقابل کیا جائے، یہ اس کے مقابلے میں 10واں حصہ ہے۔ دوسرے والے ملا کر پھر تیسرے کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو وہ فرشتوں کی تعداد اتنا ہے کہ وہ اس سے 10 گنا زیادہ ہے۔ اس طرح اعلیٰ حاضر کیا 7 آسمانوں تک چلے جائیں، جو 7ویں آسمان پر رہنے والے فرشتے ہیں ان کی تعداد کو اگر جمع کیا جائے یہ ساری مخلوق جو ہے اس کے مقابلے میں 10واں حصہ بنتی ہے۔ اور پھر جو 7 آسمانوں کے فرشتے ہیں ان فرشتوں کی تعداد کو اللہ کی مخلوق کو دیکھیں، فرمایا ان ساری تعداد کو اگر جمع کر دیا جائے عرش اعظم پر رہنے والے فرشتے جو پہلے پردہ پر رہتے ہیں یہ سارے اس کے مقابلے میں 10واں حصہ ہے۔ اور پھر جو دوسرے پردے پر ہیں، تیسرے پردے پر ہیں، چوتھے پردے پر ہیں، 5ویں پردے پر ہیں، اس طرح تقابل کرتے جاؤ وہ ہر پردے پر جو رہنے والی مخلوق ہے نوری مخلوق یہ ساری تعداد اس کے مقابلے میں 10واں حصہ بنتی ہے۔ اب رہی بات آسمان تو 7 ہے، کچھ اندازہ لگ گیا، 7 آسمان تک 10واں حصہ بڑھتا ہے۔ عرش اعظم کے پردے کتنے ہیں؟ مفسرین کرام نے لکھا، فرمایا 6 لاکھ پردے ہیں اس عرش اعظم کے، 6 لاکھ پردے ہیں، اور ہر پردے کے اوپر اندازہ لگاتے جاؤ یہ 10 گنا تعداد یہ بڑھتی چلی جاتی ہے، یہ 10 گنا تعداد اس سے اوپر زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں روح البیان کے اندر فرشتوں کی تعداد کو فرمایا حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا مہینہ ہے، اتنی تعداد کو بیان کرنے کے بعد قرآن پاک نے فرمایا وما یعلم جنود ربک الا ہوا، فرمایا سوائے رب ذوالجلال کی ذات کے اس کی مخلوق اس کے لشکر کو کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی مخلوق کتنی ہے؟ قربان جائیے، اللہ کی مخلوق کتنی ہے؟ انسان تو سب سے کم ہے، تعداد کے اعتبار سے سب سے کم ہے، اس کو پیدا کرنے لگے تو فرشتوں کی تعداد کتنا زیادہ ہے؟ سب نے کہا کہ باری تعالیٰ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے جو شر کریں گے، فساد کریں گے۔ معراج کی رات حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فرشتوں کی ایسی قطاریں چل رہی تھی، قطار در قطار جا رہی تھی۔ حضور علیہ السلام نے جبرائیل امین سے پوچھا، اے جبرائیل یہ فرشتے کہاں جا رہے ہیں اور یہ کب سے جا رہے ہیں؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نہیں جانتا یہ کب سے جا رہے ہیں، میں اس کو نہیں جانتا، آپ ان سے پوچھیں۔ آقا علیہ السلام نے اس قطار میں سے ایک فرشتے کو روک کر پوچھ لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ قطاریں جب جا رہی ہیں؟ آقا علیہ السلام نے ایک فرشتے کو روک کر پوچھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتے تو بتا تیری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے رب نے جب سے پیدا فرمایا میں دیکھ رہا ہوں یہ قطاریں چل رہی ہیں، لیکن اتنی بات میرے علم میں آتی ہے جو فرشتہ ایک مرتبہ یہاں سے گزر جاتا ہے اس کو میں نے دوسری مرتبہ ابھی تک نہیں دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ گزر جائے دوسری مرتبہ نہیں دیکھا، یہ تعداد ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس ایک فرشتے سے روک کر پوچھا اے فرشتے تم کب سے چل رہے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ زیادہ تو یاد نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا تمہاری عمر کتنی ہوگی؟ کچھ اندازہ؟ عرض کیا رسول اللہ زیادہ تو یاد نہیں ہے، ہم اللہ کے حمد و ثنا کرتے ہیں، مجھے تھوڑی ایک بات یاد ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک 4 لاکھ سال کے بعد ایک ستارہ پیدا فرماتا ہے۔ 4 لاکھ سال کے بعد ایک ستارہ پیدا فرماتا ہے، اور یا رسول اللہ میں نے اسے خود 4 لاکھ مرتبہ تو میں نے اس کو دیکھا ہے۔ 4 لاکھ سال کے بعد ایک ستارہ اور پھر 4 لاکھ مرتبہ کم از کم میں نے اس کو دیکھا، اس سے میری عمر ہے زیادہ اور وہ کتنے مجھے یاد نہیں پڑتا۔ جس سے یہ اندازہ لگائیں اللہ رب العزت کی مخلوق یعنی فرشتے نوری مخلوق کتنی ہے۔ اللہ کو ضرورت نہیں تھی انسان کو پیدا کرنے کی، ضرورت نہ تھی۔ یہ نہیں کہ اس نے اللہ پاک معاذ اللہ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ اللہ پاک نے کوئی اپنی تعداد کو بڑھانے کے لیے ایسا کیا، فرمایا نہیں، اس کا یہ مقصد ہر نہ تھا۔ اللہ رب العزت نے صرف اپنی شان ستاری اور اپنی شان غفاری کو دکھانے کے لیے اور پھر
اصل جو مقصد تھا اس مخلوق کو پیدا کرنے کا، اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے اندر بھیجنا تھا، انسانیت کے اندر بھیجنا تھا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ فرمایا اتنی مخلوق ہے، اور انہوں نے کہا تیری حمد بھی کرتے ہیں، وَنُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری تقدیس بھی۔ میں نے بیان کہ تسبیح کا معنی یہ ہے کسی کی پاکی کو بیان کرنا، کسی کی عیبوں سے نفی کرنا، اور تقدیس کا معنی ہوتا ہے اس کی خوبیوں کا اثبات کرنا۔ اللہ کے ہر قسم کے عیبوں کی نفی بھی ہو رہی تھی، تقدیس اور خوبی بھی پیدا ہو رہی تھی۔ اب آپ نے اس انداز سے دیکھا، اس تعداد سے دیکھا، انسانوں کی تعداد تو کچھ بھی نہیں ہے جانوروں کے مقابلے میں، پرندوں کے مقابلے میں، آبی جانوروں کے مقابلے میں جو کہ تعداد۔ اب بتاؤ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرمایا انی جاعلون کے اندر جو لطیف نکتہ ہے، جو بریک نکتہ ہے، رب نے یہ نہیں فرمایا کہ انی خالقن، میں تخلیق کرنے والا ہوں۔ فرما سکتا تھا ہر جگہ پہ فرمایا، لیکن فرمایا انی جاعلون، فرشتوں نے ظاہر میں خالقون سمجھا، رب نے جاعلون فرمایا۔ جاعلون کا مطلب یہ تھا، رب ذوالجلال نے بتایا تمہارا مطمع نظر، تمہاری سوچ، تمہاری فکر، تمہاری نظر آدم علیہ السلام کے وجود پر جا رہی ہے، اور میں ان کے وجود کو بھی دیکھ رہا ہوں اور ان کے باطن کو بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ میری نظر ان کے باطن کی طرف، اس لیے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ پھر جب یہ فرما دیا، آگے سے رب ذوالجلال نے فرمایا انی اعلم، اے فرشتو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا جب ارادہ فرمایا، تو اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا، اے جبرائیل جاؤ روئے زمین سے ہر جگہ سے تھوڑی تھوڑی مٹی اٹھا کے لے آؤ، ایک مٹھی مٹی لے آؤ، لیکن روئے زمین کی ہر جگہ سے، اس میں نرم بھی ہو، گرم بھی ہو، سخت بھی ہو، نیلی بھی ہو، پیلی بھی ہو، ہر کلر بھی ہو، ہر جگہ سے لے کر آؤ۔ جب جبرائیل امین آیا تو مٹی اٹھانے لگے، تفاسیر کے اندر آتا ہے مٹی نے پوچھا اے جبرائیل تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ فرمایا اللہ پاک انسان کو پیدا کر رہا ہے اور تیری حصے سے بنا رہا ہے۔ زمین نے اللہ رب العزت کی عزت کا واسطہ دیا، اے جبرائیل تجھے رب ذوالجلال کی عزت کا واسطہ ہمیں نہ لے جا، اس لیے کہ میرا بعض حصہ پھر آگ میں جلے گا، رب ذوالجلال کی عزت کا واسطہ۔ جبرائیل واپس چلے گئے، اللہ پاک نے فرمایا اے جبرائیل واپس آ گئے، عرض کی باری تعالیٰ گیا تو تھا زمین سے، لیکن اس نے تیری عزت کا واسطہ دیا، اور تیری عزت کا واسطہ سن کر میں واپس آ گیا۔ رب ذوالجلال نے پھر میکائیل کو بھیجا، میکائیل آئے مٹی اٹھانے لگے، پھر بھی زمین نے کہا تجھے تیرے رب کا واسطہ، تیری رب کی عزت کا واسطہ ہمیں نہ اٹھا، میرا ایک حصہ جہنم کے اندر جلے گا، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، یہ نہ کر۔ پھر رب ذوالجلال نے اسرافیل کو بھیجا، جب وہ آئے تو زمین نے پھر وہی رب ذوالجلال کی عزت کا واسطہ دیا۔ پھر آخر میں رب ذوالجلال نے اسرائیل کو بھیجا، اسرائیل آئے، زمین نے واسطہ تو دیا، اسرائیل نے جواب دیا تیرا واسطہ بھی ٹھیک ہے لیکن جو حکم ہے وہ بھی رب ذوالجلال کا ہے۔ اسرائیل آئے وہ مٹی لے کر گئے، یہی وجہ کہ آج علماء لکھتے ہیں انسان کی روح کو قبض کرنے کے لیے بھی رب ذوالجلال نے حضرت اسرائیل کا انتخاب فرمایا، اس لیے کہ وہ بھی نہ بے ادب نہ تھے، گستاخ وہ بھی نہ تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ بھی نوری مخلوق، انہوں نے رب ذوالجلال کی عزت کے واسطے کو دیکھا، وہ واپس چلے گئے، اور اسرائیل علیہ السلام نے مٹی کو اٹھایا اور مٹی اٹھا کے گئے، واسطے دیتی رہی، فرمایا اسرائیل یہ انسان جب پیدا کروں گا ان کی روح کو جب قبض کرنا ہوگا، جبرائیل کی ڈیوٹی الگ ہے، میکائیل کی الگ ہے، اسرافیل کی الگ ہے، روح قبض کرنے کی ڈیوٹی اللہ پاک نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے لگا دی ہے۔ اب اسرائیل روح کو قبض کرتے ہیں، مٹی لے کر گئے، اس مٹی پر آدم علیہ السلام کا جو مجسمہ تیار ہوا، 40 دن تک اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کی بارش ہوتی رہی۔ اس میں فرمایا جو 40 دن تک بارش ہوئی نا، ان 40 دنوں میں 39 دن تک پریشانی، غم اور دکھ کی بارش ہوتی رہی، صرف ایک دن خوشی اور راحت کی بارش ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج انسان کے اندر 39 حصے غم کے، پریشانی کے ابتدا سے رکھ دیے گئے ہیں۔ آج جو بندے کو دیکھو نا، ہر بندہ دوسرے کو سمجھتا ہے یہ خوشحال ہے، لیکن اگر قریب ہو کر بیٹھو
ایسا لگتا ہے وہ مجھ سے بھی کہیں زیادہ پریشان حال ہے. ہر بندہ ایسا ہے. لیکن رب ذوالجلال نے جب اس کے مجسمے کو تیار کیا 40 دن تک ایسا ہوتا رہا. ہمارا اور تمہارا رب اگر چاہتا تو مٹی بھی نہ اٹھاتا. میرا رب چاہتا ایک دن کے اندر کن فیکون فرماتا ہو جاتا وہ ہو جاتا. لیکن رب نے 40 دن تک اس عمل کو کر کے بتا دیا اے میری مخلوق کسی بھی کام کے اندر اجلت نہ کیا کرو, جلدی نہ کیا کرو. جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے. ہر کام کے اندر رب ذوالجلال باوجود اس کے اس کو ضرورت نہیں ہے, حاجت نہیں ہے مشورہ کرنے کی, پھر بھی اس نے مشورہ کر کے بتا دیا. ہر کام کے اندر مشورہ کرنا سنت الہیہ ہے, اور ہر کام کو آہستہ آہستہ کیا کرو, اجلت پسندی کے ساتھ نہ کیا کرو. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جب مجسمہ بنا دیا, اس کے اندر روح کو پھونکا, سر سے آپ روح جانے لگی. جب آپ کے حلق تک اب پہنچی تو آپ کو چھینک آئی, تو آپ نے سب سے پہلے پڑھا الحمدللہ. پہلا جملہ آدم علیہ السلام کا وہ فرمایا الحمدللہ. آج قرآن پاک کا آغاز بھی یہیں سے ہے, الحمدللہ رب العالمین. اب یہ دیکھیں اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا. وعلم, آگے فرمایا وعلم آدم الاسماء. فرشتوں نے اعتراض کیا, بظاہراً رب ذوالجلال ان کو دکھانا بھی چاہتا ہے, بتانا بھی چاہتا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو میرے علم میں نہیں ہے, میرے علم میں ہے, میں جو جانتا وہ تم نہیں جانتے. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا, اور علم کتنا دیا؟ آدم الاسماء کلہا. کلہا یہ عربی لفظ کے اندر یہ لفظ تاکید کے لیے آتا ہے. یعنی اللہ پاک نے دنیا کے اندر جتنی بھی اشیاء پیدا ہونے والی تھیں قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا اور ہر چیز کے بارے میں بتا دیا. یہ فلاں چیز ہے, یہ فلاں چیز ہے, یہ فلاں چیز ہے. ہر چیز کا علم آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا. یہ بات اگر غور و فکر کی جائے بظاہر ایسا لگتی ہے یہ معمولی بات ہے, یہ معمولی بات نہیں ہے. میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں. اکثر اگر آپ ہمارے اگر ہاں کوئی گاڑی بھی خراب ہو جاتی ہے, بیک خراب ہو جاتی ہے نا, بیک کا کوئی پرزا اندر کا, اگر وہ مکینک بولتا جا کے یہ لے کر آ جاؤ, تو کیا کہتے ہیں ہمیں تو نام جاتے تک بھی یاد نہیں رہے گا. 2 صورتیں یا تو لکھ کے دے دو یا یہ پرزا دے دو, ہم دکھا کے اس کو بولیں گے یہ چیز ہمیں دے دو, یہاں تک ہم اس چیز کا نام نہیں ہے. ایک گاڑی جس پر ہم سواری کرتے ہیں ہمیں تو اس کے پارٹس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. انسان کے اپنے اندر کتنے اعضاء ہیں ان کے پارٹس کے بارے میں معلومات نہیں ہے. ایک خالی میڈیکل سٹور ہو, میڈیکل سٹور کے اندر جتنی دوائیاں ہیں آپ اس میں عمر لگا دیں, زندگی لگا دیں, ابھی وہ نام یاد ہوتے ہیں جب تک دوسری دوائیاں آ جاتی ہیں وہ یاد نہیں ہوتے. تو یہ تو 2 چھوٹی سی مثالیں ہیں. اللہ پاک نے رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے جتنی چیزیں پیدا ہونے والی تھیں ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے آدم ہم نے ہر چیز کا آپ کو علم عطا کر دیا. فرمایا وعلم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکۃ. پھر اللہ پاک نے ان اشیاء کو فرشتوں کے سامنے رکھا. فرمایا فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. اب ایسا کرو ان چیزوں کے اشیاء بتاؤ, ان اشیاء کے نام بتاؤ, یہ کیا کیا چیزیں ہیں. اگر تم سچے ہو. اب وہ ان کو علم ہی نہیں تھا, وہ جانتے ہی نہیں تھے, پہچانتے نہیں تھے. جب کچھ نہیں جانتے تو آگے سے کیا کہا, اپنی عاجزی اور انکساری کا اعتراف کرتے ہوئے, آپ نے عجز کا اعتراف کرتے ہوئے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اے باری تعالیٰ تیری ذات پاک ہے, تو خوبی والا ہے, تو مالک ہے. مولا کریم ہم تو نہیں جانتے الا ما علمتنا, مگر اتنا جانتے ہیں جو تو نے ہمیں علم دیا, جتنا تو نے علم دیا اس کے علاوہ ہم تو نہیں جانتے. انک انت العلیم الحکیم, بے شک تو جاننے والا ہے, تو بڑی حکمت والا ہے. قال یا آدم, اب اللہ پاک نے فرمایا اے آدم انبئہم باسمائہم, آپ ان کو خبر دو, ان کے اسماء بتاؤ.
دنیا کی ساری چیزوں کو اللہ پاک نے اٹھا کر سامنے رکھ دیا. رکھنے کے بعد فرمایا اے آدم ہر چیز کے نام بتا, کیا کیا نام ہے, کیونکہ اللہ پاک نے سکھا دیا تھا, علم عطا فرمایا تھا. اس علم کی بدولت آپ نے فلما انبأہم باسمائہم, جب ہر چیز کے نام بتا دیے تو رب ذوالجلال نے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون, کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا میں آسمانوں کا غیب بھی جانتا ہوں, زمینوں کا غیب بھی جانتا ہوں, اور وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ جو تم ظاہر کرتے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں, وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور جو کچھ تم چیزوں کو چھپاتے ہو میں تو ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں. ظاہر بھی باطن بھی. ظاہر تو انسان جانتا ہے, میرے ظاہر جسم میں کیا ہے انسان دیکھ رہا ہے, میرے دل میں کیا ہے یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا, یہ باطن کا علم ہے. رب فرماتا میں ظاہر بھی جانتا ہوں میں باطن بھی جانتا ہوں. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جب علم کا خزانہ عطا فرما دیا, علم کے خزانے کی وجہ سے رب ذوالجلال نے فرمایا اب ایسا کرو نا, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, اب ایسا کرو اب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا, یہ تعظیم ہے. مسجود ملائکہ, اور علماء فرماتے ہیں مسجود ملائکہ بنانے کی اصل وجہ یہ تھی اللہ پاک نے آپ کو علم عطا فرمایا تھا. علم کی بدولت رب ذوالجلال نے آپ کو یہ اعزاز بخشا, یہ آپ کے معراج تھی, یہ اللہ پاک نے آپ کا معجزہ عطا فرمایا. ساری کائنات کا علم بھی عطا کر دیا, ہر چیز کا علم عطا کر دیا. پھر فرشتوں کو کہا اب تم ایسا کرو اسجدوا لآدم, آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس, فرمایا سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس نے سجدہ نہ کیا, ابا انکار کر دیا, واستکبر اور تکبر کیا, وکان من الکافرین تو کافرین میں سے ہو گیا. اب یہاں پر یہ بات قابل توجہ ہے, میں یہاں تک بات کو ختم کرنے لگا ہوں, آخری باتیں کر رہا ہوں. اب یہ دیکھیں جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا نا کہ تم سجدہ کرو, فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, بس حکم دینا تھا. سارے کے سارے فرشتے بیک وقت وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے لگ گئے. اور یہ دیکھیں میں نے آپ کو ابتدا میں ایک بڑی پیاری بات بتائی, فرشتوں کی تعداد کے متعلق میں نے آپ کو بتایا. فرشتوں کی جی اب دیکھیں فسجد ابلیس, اب اللہ پاک نے جب حکم دیا سجدہ کرو, اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو, فرشتے جتنے بھی تھے اللہ کی عبادت میں, کوئی رکوع میں, کوئی سجود میں, کوئی تسبیح میں, کوئی تحلیل میں, جو جہاں تھا سب کاموں کو چھوڑ کر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے لگ گئے. سجدہ تعظیمی تھا, سجدہ تعبدی نہیں تھا, سجدہ تعبدی اللہ کی ذات کے لیے ہے, سجدہ تعظیمی تھا. اور وہ بھی آدم علیہ السلام کے بعد اللہ پاک نے یہ بھی حرام قرار دے دیا. اللہ پاک نے فرمایا وہ بھی میرا حکم تھا. سجدہ تعظیمی کے لیے سارے کے سارے فرشتے سجدے میں گر گئے. اب فرشتوں نے ایک سجدہ کر لیا. علماء لکھتے ہیں اصول فقہ کا یہ قاعدہ ہے, علماء اصولیین نے لکھا ہے کہ امر نہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے نہ احتمال رکھتا ہے. اس کا معنی یہ کہ جب ایک دفعہ فرمایا نا سجدہ کرو, انہوں نے سجدہ کر لیا. ایک مرتبہ سجدہ کرنے کے بعد جب انہوں نے اپنی پیشانی کو اٹھایا اوپر دیکھا کہ فرشتہ تو وہ جو ابلیس ہے وہ تو اکڑ کے کھڑا ہے, اس نے تو سجدہ نہیں کیا. وہ فرشتے سارے کے سارے دوبارہ دوسرے سجدے میں چلے گئے. اللہ نے دوسرے سجدے کا حکم نہیں دیا, یہ بات یاد رکھیے گا. اللہ نے ایک سجدے کا حکم دیا, اسجدوا, یہ امر ہے, اور امر جو ہے تکرار کا تقاضا نہیں کرتا. اصولیین فرماتے ہیں ایک مرتبہ, مثال میں دے کر سمجھاؤں, اگر میں کسی کو کہوں نا یار پانی پلا, اگر شاگرد ہو چھوٹا ہو ایک مرتبہ پانی پلا دینا, امر کی فرما برداری ہو جاتی ہے, مامور بھی ادا ہو جاتا ہے. بس دوسری مرتبہ مجھے چاہیے ہوگا پھر بولوں گا دوسرا لے کر آؤ. امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا. فرشتوں نے ایک مرتبہ سجدہ کر لیا, بات تو ختم ہو گئی, لیکن اس کے باوجود بات ختم نہیں کی, انہوں نے پھر دوسرا سجدہ کیا. جب دوسرے سجدہ کرنے سے فارغ ہوئے رب نے پوچھا اے میرے فرشتوں میں نے تو ایک سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا, میں نے تو نہیں کہا کہ دوسرا سجدہ بھی کرنا.
میں نے ایک سجدہ کرنے کا حکم دیا، تم نے 2 سجدے کیسے کیے؟ باری تعالیٰ ایک تو تیرا حکم تھا، تیرے حکم کو بجا لائے، دوسرا جب ہم نے دیکھا نا یہ اکڑ کے کھڑا ہے، اس نے سجدہ نہیں کیا، تو ہم شکرانے کے طور پر دوسرا سجدہ تیری بارگاہ میں کرنے لگے۔ دوسرا سجدہ ہم نے شکرانے کے طور پر کیا کہ اگر تو چاہتا تو ہم بھی اس طرح کھڑے ہو رہتے، اگر تو چاہتا تو ہم بھی تو کھڑے رہتے، لیکن تو نے ایک سجدہ کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ساتھ سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ہم شکرانہ نہ ادا کریں تیرے بارے۔ اللہ پاک نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز پڑھنے کا حکم کسی خاص طبقے کو نہیں، خاص علاقے والے کو نہیں، خاص قبیلے کو نہیں، مطلقاً مسلمانوں کو، ایمان والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اب جو بندہ نماز پڑھے، روزہ رکھنے کا حکم دیا، جو روزہ رکھے، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، جو زکوٰۃ دے، ان مامورات پر عمل کرنے کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ شکرانہ ادا کرے کہ باری تعالیٰ یہ تیری مہربانی ہے۔ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس مقدس محفل کے اندر، قرآن پاک کا درس ہو رہا ہے، ہماری ماں بہنیں بھی اوپر موجود ہیں، وہ سن رہی ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں، لیکن آپ یہاں بیٹھ کر اگر رب توفیق نہ دیتا تو آپ نہیں آ سکتے تھے۔ یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ ہماری خوبی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی بڑی مہربانی ہے۔ اس نے ایک مقدس محفل کے لیے ہمیں بلا لیا، مجھے بیان کرنے کی توفیق دی، آپ کو سننے کی توفیق دی۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اس عمل پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ رب ذوالجلال نے ہم سے یہ عمل کروایا۔ تو رب ذوالجلال نے یہ فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، میں نے ایک سجدے کا حکم دیا، تم نے متعدد سجدے کر دیے۔ تو فرمایا، عرض کی، فرشتوں نے عرض کی کہ باری تعالیٰ ہم نے شکرانے کے طور پر سجدہ کیا۔ تو فرشتوں کے عمل نے یہ بتایا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، سارے مامورات پر عمل کرنے کے بعد فقہاء یہ فرماتے ہیں، صوفیاء یہ بتاتے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو گنہگار جانو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایسے اگر کچھ دنوں کی نمازیں، کچھ دنوں کے روزے، کچھ دنوں کی تلاوتیں جو ہمارے دلوں کے اندر غرور کو پیدا کر دیں، تکبر کو پیدا کر دیں۔ اب یہ جو اکڑ گیا تھا شیطان، اس کے اندر کیا تھا؟ انکار کیوں کیا تھا؟ صرف غرور تھا، تکبر تھا کہ میں خلافت کا حق میں تھا، میں نے کتنی عبادت کی ہے، کتنی ریاضت کی ہے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو، کوئی مقام ایسا نہ تھا جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو۔ ہر مقام پر شیطان نے سجدہ کیا، لیکن اس کے باوجود جب غرور پیدا ہو گیا، تکبر پیدا ہو گیا کہ یہ اللہ پاک نے یہ کیا کیا، اس کو خلیفہ بنا دیا، اس کو نائب بنا دیا۔ جب یہ غرور اور تکبر پیدا ہوا، اللہ رب العزت نے ساری عبادت کا پرندہ اٹھا کر اس کے منہ پہ مار دیا۔ فرمایا مجھے تیری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ریاضت کی ضرورت نہیں ہے، تیرے اندر تکبر ہے، تیرے اندر غرور ہے، تیرے اندر فخر ہے، اور جس کے اندر تکبر اور غرور اور ریاکاری پائی جاتی ہے، فرمایا اللہ پاک اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا۔ تو اب ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ فرمایا، علم کی وجہ سے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا، اور علماء نے لکھا تفاسیر کے اندر، اس میں میں نے نوٹ کیا کہ 7 انبیاء کرام علیہ السلام، ایسے سارے انبیاء ہیں، 7 انبیاء کرام علیہ السلام نے علم کی وجہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا۔ 7 انبیاء کرام، اور وہ میں تفسیر آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ اپنے ذہنوں کے اندر مرجع کر لیں۔ سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام، آپ کو پتا ہے اس علم کی بدولت رب ذوالجلال نے آپ کو مسجود ملائکہ بنایا، فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ علم کا فائدہ ہوا، علم کی فضیلت کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اور پھر اس آدم علیہ السلام کے بعد حضرت خضر علیہ السلام، جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ آپ ولی ہیں یا نبی ہیں، نبی ولی اختلاف کی اپنے مقام پر، لیکن اس علم کی بدولت آپ نے کیا فائدہ اٹھایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بالاتفاق نبی ہیں، عظمت والے اولو العزم رسول ہیں، ان کی ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی نا، باری تعالیٰ مجھ سے زیادہ کوئی اور بھی جاننے والا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا ہاں، تو فلاں جگہ پہ جا، تجھے ایک بندہ ملے گا وہ تجھ سے بھی زیادہ جاننے والا ہے۔ اور جب وہاں پہنچے تو کس سے ملاقات ہوئی؟ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔
تو اللہ کے پیغمبر ہیں، تو حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو علم عطا فرمایا، اس علم کی بدولت اللہ پاک نے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شرف تکلم بھی اور زیارت بھی عطا فرما دی. تو یہ فائدہ آپ کو بھی علم دین کی وجہ سے ہوا. حضرت تیسرے نمبر پر حضرت یوسف علیہ السلام قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے. قید و بند کی صعوبتیں جب وقت کے بادشاہ نے خوابوں کی تعبیر بتائے پوچھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ پاک کے عطا کردہ توفیق اور مہربانی سے جو علم تھا اس کے ذریعے سے جو خوابوں کی تعبیر بتائی وہ من و عن ساری کی ساری سچی ثابت ہوئی. اللہ پاک نے آپ کو اس علم کی بدولت فرمایا جو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے، اللہ پاک نے آپ کو وقت کا بادشاہ بنا دیا، تخت و تاج عطا فرما دیا. اور فرمایا حضرت خضر علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام علم کی بدولت اللہ پاک نے آپ کو بھی بادشاہ بنا دیا. حضرت داؤد علیہ السلام سے رب ذوالجلال نے فرمایا، اے داؤد تم یہ بتاؤ تمہیں بادشاہ بنا دوں یا تمہیں علم عطا کر دوں؟ یہ رب نے پوچھا. ایک چیز بتا دو، یہ اختیار دے دو، تمہیں بادشاہ بنا دوں دنیا کا، یا میں تمہیں بادشاہ کے ساتھ ساتھ تمہیں علم عطا کر دوں. آپ نے سوچا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ بادشاہی کی ضرورت نہیں ہے تو مجھے علم عطا کر دے، بادشاہی کی ضرورت نہیں تو مجھے علم عطا کر دے. اللہ پاک نے فرمایا کہ تو نے مانگ کر دونوں چیزوں کو مانگ لیا ہے، علم بھی عطا کر دیا اور علم کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے بادشاہی بھی عطا فرما دی. تو فرمایا یہ علم کی فضیلت ہے کہ اللہ پاک نے تمہیں بادشاہی بھی عطا فرما دی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھٹے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علم نے کیا فائدہ دیا؟ حضرت مریم علیہ السلام آپ جب پیدا ہوئے، دنیا جانتی ہے آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، دنیا جانتی ہے بغیر باپ کے رب ذوالجلال نے پیدا کر دیا. اور جب پیدا کیا حضرت مریم علیہ السلام بڑی پریشان ہوئی کہ جبرائیل امین آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ بس میں آپ کو بچہ دینے کے لیے آیا ہوں، انی لآہب لک غلاما زکیہ، میں تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. لآہب لک واحد متکلم کا صیغہ، یعنی جبرائیل نے یہ کہا میں دینے کے لیے آیا ہوں. وہ تو اللہ نہیں ہے نا، وہ غیر اللہ ہے، اللہ نہیں ہے. لیکن یہ بھی نہیں فرمایا کہ رب تجھے بیٹا دے رہا ہے، فرمایا نہیں میں دینے کے لیے آیا ہوں. میں دینے کے آنے کا مقصد دیتا تو وہی ہے، لیکن اس نے مجھے اختیار دے کر بھیجا ہے، میں اس کے اختیار سے تمہیں بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. اللہ کے ولی، اللہ کے نبی، اللہ کے مقرب بندے جب یہ کہتے جاؤ میں نے تمہیں دے دیا، فلاں چیز تمہیں دے دی، اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے. یہ کہنا اگر شرک ہوتا رب ذوالجلال کبھی بھی یہ کلمہ قرآن میں ذکر نہ فرماتا کہ جبرائیل نے کہا میں نے کہا، خدا نہ خاصا یہ جملہ سمجھانے کی حد تک بول رہا ہوں. اگر جبرائیل سے غلطی ہو جاتی رب نہ فرماتا کہ جبرائیل تو یہ کیا کہہ رہا ہے، تو یہ کہہ کہ تیرا رب دے رہا ہے، تو آگے جا کر کہتے لئے آہبا لک غلاما زکیہ، میں دینے کے لیے آیا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا قرآن پاک نے بتایا، جبرائیل امین کے کلام سے بتایا کہ دیتا رب ہے. آگے کبھی انبیاء کو کر دیتا ہے، کبھی اولیاء کو کر دیتا ہے، کبھی فرشتوں کو کر دیتا ہے. اس وجہ سے یہ نسبت فرشتے نے اپنی طرف سے کر دی. آہبا لک غلاما زکیہ. حضرت مریم علیہ السلام بڑی پریشان ہوئی. آپ نے فرمایا اب لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ اور ہوا بھی ایسا جب بچہ پیدا ہوا تو لوگوں نے کہا یا ابن ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے مریم تو نے کیا کر دیا؟ تمہارا باپ بڑا نیک تھا، تمہاری ماں بڑی نیک تھی، اور یہ عمل اب بڑی پریشانی کو جواب تو تھا نہیں. رب ذوالجلال نے اشارہ فرمایا فاشارت الیہ، فاشارت الیہ. اے مریم پریشان نہ ہو، اگر یہ لوگ تجھے بار بار تنگ کریں نا اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا، اس بچے کی طرف اشارہ کرنا. اگر لوگ آتے اور پوچھتے اے مریم تو نے کیا کیا، تو آپ ان کی طرف اشارہ کر دیتی. اب لوگ بڑے حیران اور پریشان اور کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. اب اس کی طرف تو اشارہ کرتے ہم اس سے کیا بات کریں، یہ تو جھولے کے اندر آئے، جھولے کے اندر بچہ بول سکتا ہے، اس سے کوئی کلام کر سکتا ہے، تو اس کی طرف اشارہ کرتی ہے. اب لوگوں نے دیکھا جب بھی کوئی بات کرتے ہیں اس کی طرف اشارہ، چلو ایک مرتبہ بچے سے پوچھ ہی لیتے ہیں، ایک مرتبہ بچے سے پوچھ لیتے ہیں، پتہ چل جائے گا. بچہ تو بولے گا نہیں، جب جواب نہیں ملے گا تو لازمی بات ہے ہم کہہ دیں گے کہ اب بچے سے پوچھ لیا
فرمایا جہاں علم کی وجہ سے انبیاء کو فائدہ پہنچ رہا تھا وہاں علم کی وجہ سے اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی فائدہ پہنچایا. اور وہ فائدہ کیا؟ جھولے کے اندر بچہ پیدا ہو کتنے عرصے تک بولتا نہیں ہے، آپ بھی جانتے ہیں بچہ نہیں بولتا، لیکن پیدا ہوا جھولے کے اندر ہے. جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ بتاؤ آپ کون ہو، تو فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ علم کا فائدہ ہوا. آپ نے جھولے کے اندر جواب دیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا. وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنا کر بھیجا. اور ساتھ میں ہم سب کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے اس علم کی بدولت خلافت الہیہ بھی عطا فرما دی اور شفاعت کبریٰ کا بھی مالک بنا دیا. یہ علم کی بدولت ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے. ایک بات یاد رکھنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک بات تو یہ پتہ چل گئی کہ آدم علیہ السلام کے پاس کتنا علم ہے؟ ساری کائنات کی اشیاء کا علم ہے. اور یہ بات بھی اپنے مقام پر مسلم ہے. اس علم الکلام کا یہ قاعدہ ہے، اللہ پاک نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، جن کو جتنا بھی مقام عطا کیا، ان سب سے بڑھ کر ہم سب کے نبی آخر الزمان کو مقام عطا فرمایا ہے. جب آدم علیہ السلام کو اتنا علم عطا کیا، ساری کائنات کی اشیاء کا علم ہے، وہ آدم علیہ السلام باپ اپنے مقام پر وہ الگ مقام ہے، لیکن علم ایسا قرآن نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. محبوب جو کچھ بھی نہ جانتے تھے ہم نے ہر چیز کا علم آپ کو عطا فرما دیا. تو اللہ پاک نے ہم سب کے نبی علیہ السلام کو جو علم عطا فرمایا وہ کتنا ہے؟ اتنا ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کے پاس علم ہے وہ ہم سب کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم ہے. اور پھر ہم سب کے نبی آخر الزمان ہیں جو ان کے علم ملا، اس علم کی بدولت آپ نے علم کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا. علم کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک عالم اور ایک عابد میں کیا فرق ہے؟ ایک عالم اور ایک عابد میں کیا فرق ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عابد عشاء کی نماز پڑھے پھر اس کے بعد ساری رات نوافل کے اندر گزار دے، نوافل پہ نوافل ساری رات نوافل، ایک لمحہ کے لیے بھی آرام نہ کرے، اور پھر فجر کی نماز ادا کرے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک عالم دین عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کے سو جاتا ہے، ساری رات محو خواب استراحت ہے، آرام کرتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، فجر میں اٹھتا ہے، نماز پڑھ کے بیٹھ کے دین پڑھاتا ہے، دین کا علم لوگوں کو پہنچاتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ساری رات نفلی عبادت کرنے والے سے یہ انسان سونے والا افضل و اعلیٰ ہے. یہ ساری رات جو سوتا رہا ہے یہ عبادت وہ الگ مقام ہے، اس لیے کہ عبادت الگ چیز ہے، علم جو ہے الگ چیز ہے. علم کے متعلق فرمایا یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے اس چیونٹی کو جو علم عطا کیا تھا نا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور مبارک کی تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور مبارک میں رہنے والی چیونٹی کو اللہ پاک نے اس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا. چیونٹیاں اور بھی بہت ساری ہیں، جانور اور بھی ہیں، اللہ پاک نے اس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ کتا جو شکار کا جس کو شکار سکھایا جاتا ہے نا، اس کو یعنی کہ تعلیم دی جاتی ہے. فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے، فرمایا جو کتا شکار کر کے آتا ہے، شکار کرنے والا کتا اس کا جو شکار ہوتا ہے اگر اس کے منہ میں مر بھی جاتا ہے تو بھی حلال سمجھا جاتا ہے. فقہ کا مسئلہ ہے. اور علماء نے لکھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ علم کی بدولت ہے، یہ عام کتوں کی طرح نہیں ہے تو کتا لیکن اس کے پاس تعلیم آئی ہے، اس کے پاس علم آیا، یہ عام کتوں سے فضیلت والا. تو جب کتا کچھ جان لے وہ عام کتوں سے فضیلت والا ہو جاتا ہے. جب نبی علیہ السلام کا ایک امتی ایک عام امت کے بارے میں زیادہ علم رکھتا ہو، عالم دین ہو، اللہ پاک اس کی فضیلت ایک عابد سے زیادہ فرما دیتا ہے. اس لیے فرمایا وہ جو چیونٹی ہے نا اس کا ذکر فقط اور فقط اس لیے فرمایا، اس چیونٹی کا ذکر اس لیے کہ اس کے پاس علم تھا. اور علم کیا تھا؟ آپ جانتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب جانے لگا نا، لشکر جا رہا تھا جہاد میں، تو 3 میل کے فاصلے پر چیونٹی نے اپنی چیونٹیوں سے کہا ادخلو، ایسا کرو کہ اپنی بلو میں داخل ہو جاؤ، اپنی بلو میں داخل ہو جاؤ. اور کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اور اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے
اور ان کے علم میں نہیں ہوگا، تم پاؤں کے نیچے آ جاؤ گی، روندی جاؤ گی۔ لیکن بعد جو آگے فرمائی قرآن پاک نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ 3 میل کے فاصلے پر حضرت سلیمان علیہ السلام تبسم فرما رہے ہیں۔ اور تبسم انسان جب فرماتا ہے نا، انسان ہنستا ہے، مسکراتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، بلا وجہ تو کوئی نہیں مسکراتا۔ میری بات کو ایسے لگ گئی، کسی کا جملہ مزاحیہ لگ گیا، کوئی بات آگے آئی تو انسان تبسم کرتا ہے۔ تو قرآن پاک نے وجہ بیان فرمائی، فرمایا من قولہا، اس چیٹی کے قول کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تبسم فرمایا۔ قرآن نے بتا دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل کے فاصلے پر ہیں۔ چیونٹی کی آواز کتنی ہوگی؟ اب اندازہ لگائیں، ہم مائک میں بول رہے ہیں، اسپیکر چلایا ہوا ہے، ہماری آواز ساری بند کمروں میں باہر نہیں جاتی، اسپیکر چلایا ہوا نا، تو چیونٹی کتنا بڑا جانور ہے، طاقتور کتنا ہے، بڑا کتنا ہے، جسامت کتنی ہے، ضخامت کتنی ہے۔ وہ معمولی چیونٹی جس کی زبان کو ہم سن نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، 3 میل کے فاصلے پر حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہم سب کے نبی آخر زمان کے بھی غلام ہیں، انہوں نے 3 میل کے فاصلے پر آواز کو سن کر تبسم فرمایا۔ نہ صرف تبسم فرمایا بلکہ اپنے مقتدی کو اور اپنی امت کو بھی یہ بتایا کہ لوگوں، چیونٹی کے بعد دیکھو اللہ پاک نے اس کو کتنا علم عطا کیا ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ ہم جائیں گے تو ہی ہمارے پاؤں کے نیچے نہ آ جائیں۔ وہ اپنی چیونٹی کو کہتی ہے ابھی لشکر آنے والا ہے اور وہ تیاری کر رہے ہیں، وہ ہماری بات کو سن رہی ہے، وہ سمجھ رہی ہے، اللہ نے اس کو علم عطا کیا ہے۔ اس علم کی بدولت رب ذوالجلال نے اس چیونٹی کا ذکر بھی قرآن میں فرمایا ہے، اور اس کے نام کی سورت بھی قرآن پاک کے اندر ذکر فرما دی ہے۔ اس کا نام ہے سورۃ النمل ہے۔ اس لیے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کرنے والوں نے انکار کیا، تکبر کیا تو کافرین میں سے ہو گیا۔ یہ کلام کا خلاصہ جو ہمیں درس دیتا ہے، ہمیں پیغام دیتا ہے، وہ جو آپ سن کر جائیں لا محالہ جو کچھ میں نے بیان کیا وہ سارے کا سارا تو نہیں یاد رہتا، لیکن کم از کم اتنی بات تو ضرور ہے، اتنی بات تو ضرور آپ لے کے جائیں گے کہ ہم نے کیا سنا، کیا سمجھا۔ وہ یہ اللہ کی عبادت کے بعد کبھی دل میں تکبر پیدا نہ کرنا۔ اللہ کی عبادت اور ریاضت کرو، لیکن اللہ دیکھیں نا، میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ آپ نماز پنجگانہ ادا کر رہے ہیں، نماز پنجگانہ ادا کر رہے ہیں، نماز پنجگانہ ادا کرنے کے بعد بھی جب باہر نکلیں کوئی بندہ بیٹھا ہو جس نے نماز نہیں پڑھی، نماز نہ پڑھنے والے کو اگر آپ نے حقیر جانا، یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، یہ تو گناہ گار ہے، یہ سیاہکار ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، اگر یہ جانا تو اس کا مطلب ہے تم نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا۔ نماز پڑھو، دل کے اندر تکبر و غرور نہ پیدا کرو، بلکہ پڑھنے کے بعد دوبارہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ پاک نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے رب لم یزل ولا یزال ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے، آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ آئیے منقبت مولا علی پاک پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد صلاۃ والسلام پیش کریں گے۔ تمامی احباب مل کر والہانہ انداز میں درود پاک میں شامل ہو جائیں۔ پڑھیے صلی علی نبینا، بلند آواز سے پڑھیں صلی علی شفیعنا